کوئی چیز لی اور اس کو کھانا شروع کر دیا. اور مہینہ رمضان کا. جب باپ نے اپنے بیٹے کو سرعام مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ میں ایک تھپڑ رسید کیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا بازار ہے اور رمضان کا مہینہ ہے, اس میں سرعام کھاتا ہے. تو بیٹا معصومانہ انداز میں عرض کرتا ہے, حضور آپ بھی تو کھاتے ہیں رمضان میں, آپ بھی تو غیر مسلم ہیں, آپ کون سا رمضان کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو باپ کہنے لگا, بے شک میں کھاتا ہوں, پیتا ہوں, لیکن چھپ کر, لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے بازار میں نہیں کھاتا, نہ ہی پیتا ہوں, رمضان کا احترام کرتا ہوں, مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں, کہیں مسلمانوں کے دل میں یہ بات بری نہ گزرے اور تم ہو کے سرعام کھا رہے ہو. بیٹا تھا, خاموش ہو گیا, سر کو جھکایا. اب رمضان کے احترام میں اس کافر آتش پرست کو انعام کیا ملا؟ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی. جب دنیا سے چلا گیا, فوت ہو گیا, تو اس کے دوست, اس کے رشتہ داروں نے کسی نے خواب کے اندر دیکھا, پوچھا, ما فعل اللہ بک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. تو اس دوست کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کئی عرصے سے, تو اس نے کہا, بخش دیا؟ تو آتش پرست نہیں تھا, تو غیر مذہب تھا. اس نے کہا, ہاں تھا, لیکن ایک دن میں نے رمضان کا احترام کیا, بلکہ میں احترام کیا کرتا تھا, رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا, مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا تھا, نہیں پیتا تھا, میں چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا پیتا تھا. اور ایک مرتبہ تو میں نے اپنے بیٹے کو اس وجہ سے مارا کہ تو نے رمضان کا احترام نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان ہوا کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوئی, میں مسلمان ہوا, اور مسلمان ہونے کے بعد کئی سال زندہ رہا, پھر اس کے بعد میں دنیا سے چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے احترام کی وجہ سے مجھے بخش دیا. تو مسلمانوں, یہ ہے رمضان جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے, اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. روزانہ پہلے دن سے لے کر 29 تاریخ تک 60,000 بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور جب آخری دن آتا ہے, چاند رات جس کو آپ بولتے ہیں, دنیاوی زبان کہتے ہیں پونڈی کی رات, جس کی ماں بہن گھر میں ہو وہ نکلتا ہے, کسی کی ماں بہن کو چھیڑتا ہے. شرم نہیں آتی تجھے؟ بے شرم. یا تو اپنی کو بھی لے جانا, اگر بیوی ہے تو اس کو لے جا, بہن ہے تو اس کو لے جا, ماں ہے تو اس کو لے جا, لوگوں کی دیکھ اپنی دکھا, تب تو ہم تجھے سچا مانے. باہر نکلتا ہے, بازاروں میں گھومتا ہے, لوگوں کی ماں بہنوں کو دیکھتا ہے, اپنی کو بھولا ہوا. بہرحال جب چاند رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے گناہگاروں کی پورے مہینے میں بخشش کی, اس ایک رات میں تمام مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ ہے رمضان مبارک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رمضان صبر کا مہینہ, اور صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے. صابرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. روزہ خوروں کے لیے جنت نہیں ہے, وہ تو 9 لاکھ سال ایک روزے کے بدلے میں جہنم میں جلیں گے. جو صابر اور شاکر ہے, اپنے نفس پر وزن ڈال کے, اس کو دبا کے ہر حال میں روزے رکھتے ہیں, اور صابرین کے لیے جنت ہے. اور فرمایا جو رمضان میں نفل پڑھے گا, کیا پڑھے گا؟ نفل, اس کو فرض کا ثواب ملے گا.
اس کو فرض کا ثواب ملے گا، اور جو فرض پڑے گا اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہر سال یہ رمضان کا مہینہ عطا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں اگر رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے تو بخشش کے لیے کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش نہ فرماتا تو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا۔ رمضان بندوں کی بخشش کے لیے ذریعہ ہے۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ یعنی 10 دن جو ہے یہ رحمتوں والے ہیں۔ 10 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں عظمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ 10 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ بندوں پر شروع ہو جاتی ہے۔ 20 دن تک اس بندے کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رہتا ہے۔ فرمایا جو آخری 10 دن ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ ہے جہنم میں چھٹکارے کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دن جو آخری ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنے جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، اس بات پہ غور کرو، جو دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو حیات ہے وہ جو زندہ ہے وہ بتدریج زندگی کو غنیمت جان کر جو رمضان آپ کے پاس آیا ہے اس کا احترام کرو۔ ان ہوٹل والوں اور دکانداروں سے بھی گزارش ہے، خدا را 1 مہینہ آپ نہیں کمائیں گے، دن کو رات کو کما لیں۔ روزہ خوروں کو ہوٹل کھول کھول کر نہ کھلائیں۔ جتنا گناہ اس بدنصیب روزہ خور کو ملے گا اتنا گناہ اس ہوٹل والے یہ جو اس کو کھلا رہا ہے ذریعہ بن رہا ہے رمضان توڑنے کا اور رمضان کے روزے نہ رکھنے کا، برابر اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ ایک تو کمائی حرام اور اوپر سے اس بندے کا جو عذاب گناہ جو ہے اس کے اوپر۔ تو اسی لیے پیارے اسلام بھائیوں، روزہ خور بھی احترام کرے اس مہینے کا۔ وہ کہتے ہیں نا وہ زیادہ ہی مطلب کتنے بھوک لگ دی، پیاس لگ دی، تیری ڈیوٹی بڑی سخت ہے تو چھوڑ کے کھانا ہے، وہ کمرے اندر والے کمرے چ بہ کے کھا۔ رب تینوں دیکھ رہے چھٹے گا تو نہیں دے، سزا تو بڑی زبردست قسم کی ملنی ہے۔ یہ تو جو گل کٹ دے کہ 11 مہینے تو کھاتا ہے تو 1 مہینہ تینوں صبر نہیں گا تیرے واسطے بخشش بھی نہیں تھی، جنت بھی کوئی نہیں۔ پاوے تیرے کام مسلمانہ لے ہو، تیرا نام مسلمانہ، تو مسلمانہ دے کر پیدا ہے۔ تو اسی لیے محترم سامعین حضرات، اپنے اعمال، اپنے جسم، اپنے دیگر معاملات میں تھوڑا سا غور فکر کریں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک میں جب بندہ اٹھتا ہے اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، جس بستر میں جس چارپائی پہ سویا ہوا ہے، جس جگہ پہ سویا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اٹھتا ہے کہ میں سحری کا انتظام کروں، سحری کا انتظام کروں، کھانے پینے کا۔ وہ بستر، وہ جگہ، وہ چارپائی جہاں پہ یہ لیٹا ہوا تھا وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو جنت کے بچھونے عطا فرما، جنت کے بچھونے جس پر یہ آرام کرے۔ اور جب وہ اپنی جوتی پہنتا ہے تو وہ جوتی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کو پورے صراط پر ثابت قدم سے گزار دینا۔ اب جب کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہن کر تاکہ بازار